الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ملیشیا کے خوبصورت ترین شہر کوانتان میں آنا ہوا، جو اپنے قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی تہذیب و ثقافت اور یہاں کے کلچر پر انشاءاللہ العزیز ایک مختصر گفتگو ہوگی۔ آئیے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام کیسے پھیلا، اسلامی تعلیمات یہاں پہ کب آئیں اور کیسے آئیں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب و عوامل کیا تھے، اور واقعہ کیسے ہوا، اسلام یہاں پہ کیسے پھیلا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں اور مورخین نے یہ لکھا بھی ہے کہ جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں، سندھ سے لے کے مالابار تک، پھر وہاں سے انڈونیشیا، ملیشیا اور جتنے بھی ساحل سمندر اور جزیری علاقے ہیں، یہاں پہ اسلام تبلیغ کے ذریعے پھیلا اور وہ عرب تاجروں کے ذریعے پھیلا۔ 7ویں صدی میں عرب تاجرین نے جب یہاں کا رخ کیا ان ممالک کا، تو انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ اسلامی تبلیغ بھی کی، جس کی وجہ سے ملک در ملک کلمہ گو ہو گیا اور پورے ملک کے لوگ اسلام میں جوک در جوک آنے لگے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا کا جو واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے اور مورخین نے اس کو لکھا بھی ہے۔ یہاں پہ اسلام پھیلنے کی جو وجہ ہے، یہاں پہ ایک اسٹیٹ ملاکا جو ساحل سمندر پہ واقع ہے، وہاں پہ جب عرب تاجر آئے، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ چنانچہ وہاں کا بادشاہ آیا اور اس عرب تاجر سے سامان لینے، تو دونوں کے مابین معاملہ ہوا۔ جب تجارت ہوئی، معاملہ ہوا، اس کے بعد عرب تاجر کو خیال آیا کہ جو تھان میں نے بیچے ہیں کپڑے کے، ان میں سے ایک تھان میں کچھ نقص ہے، کچھ کمی واقع ہو گئی ہے۔ اب اس کو بڑی فکر ہوئی۔ جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو عرب تاجر نے کہا کہ جو کپڑے کا تھان ہم نے آپ کو بیچا تھا، اس تھان میں ایک نقص ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ قیمت کم کر لیں، یہی کہ وہ کپڑا واپس کر دیں۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ تو عرب تاجر نے کہا کہ ہمارا اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ تجارت کریں تو اس کو اپنی کمی بتلا کر تجارت کریں، یعنی آپ کے سامان میں جو کمی ہو یا جو ذاتی ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی نقص ہو تو سامنے والے کو بتلا دیں، پھر اس کے بعد آپ تجارت کریں۔ اتنا سننا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ آخر یہ باتیں تمہیں کس نے بتلائی؟ تو تاجر نے کہا کہ ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے، ہم دھوکے کے ساتھ اپنی تجارت کو نہ کریں۔ جب بادشاہ کو اور حیرانی ہوئی، اس نے کہا کہ ہمیں بھی اسلام کے بارے میں بتلاؤ، اپنے مذہب کے بارے میں بتلاؤ۔ اب جیسے ہی عرب تاجر نے اسلام کے بارے میں بتلانا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتلانا شروع کیا، اسی طریقے سے بادشاہ کے دل میں اسلامی تعلیمات اترتی گئیں۔ آخر میں اس نے کہا کہ اب ہم کو بھی کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ میرے عزیز دوستو، بادشاہ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ اس کی پوری رعایا نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسا کہ عربی مقولہ بھی الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اسلامی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے اور سچی تجارت کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بول میں پورا ملک اسلام میں، مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی تجارت کو دیانتداری کے ساتھ چلانے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنے والا بنائے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ جھوٹ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ، یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑی بیماری بھی ہے۔ انسان جب جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک زنگ لگتا ہے اور وہ زنگ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہمیں جھوٹ سے اعتراض کرنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ سچ بولیں اور سچ کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ العزیز سچ کی اور ایمانداری کی جیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔